تو کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے. ہاں انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ مجبور ہیں اس وقت. ہم لوگ ان کو ترغیب دیتے ہیں کہ تم مودی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, تم انڈیا کے خلاف کھڑے. بھائی وہ جس حالات میں رہ رہے ہیں وہ صبح و شام یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم انڈیا سے محبت کرتے ہیں. مودی حکومت یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جو اس نے مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں وہاں بہت قسمہ پرسی کی حالت میں, سوائے چند لوگوں کے. نارملی حالات مسلمانوں کے انڈیا میں اچھے نہیں ہیں. مسجدیں گرائی, صبح شام ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں. احمد آباد کا واقعہ دیکھ لو اور بابری مسجد کا واقعہ دیکھ لو, اس کے بعد کتنی مسجدیں شہید ہو گئیں, اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا کیا حشر کیا ان لوگوں نے. اور اس کے بعد ابھی جو تمام وقف کی اموالات جن سے مدرسے اور مسجدیں چلتی تھیں وہ تمام املاک گورنمنٹ اپنے تحویل میں لے رہی ہے. اس سے تو مسجد اور مدرسوں کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. ان حالات میں آپ کہہ رہے ہو کہ وہ انڈیا کے خلاف بولیں, ایسا نہیں ہوتا. لہذا ان کی جو تقریریں آ رہی ہیں نا, ہم انڈیا کے ساتھ ہیں, ان تقریروں سے ان کے بدگمان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے یہی کہنا ہے, وہ مجبور ہے بیچارے یہ کہنے پر. اور لیکن انڈیا مودی نے ماننا پھر بھی نہیں ہے, یہ بتا دوں میں, ماننا پھر بھی نہیں ہے کہ یہ وہ سوتیلا پن رکھنا ہے اس نے, کیونکہ وہ مودی شدت پسند قسم کے جو ہندو ہیں, جو بہت ہی بنیاد پرست ہندو ہیں, ان کی آنکھوں کا تارا ہے. تو اس نے مذہب کا منجن بیچنا ہے, اس نے مسلمانوں کو, عیسائیوں کو, سکھوں کو دبانا ہے. تو وہ شدت پسند ہندو کہیں گے یہ ہمارا ہے, تو یہ اس کا موٹیو ہے, یہ بھائی اس کا ہدف ہے یہ, تو یہ کرے گا وہ. میں جب واگا بارڈر گیا وہاں میں نے ایک بیان دیا, اس پہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیڈ ہیں, لفافے مل رہے ہیں. اللہ کی قسم ہم نے کسی فوجی سے رابطہ نہیں کیا کہ ہم واگا بارڈر جا رہے ہیں, کیا خیال ہے, کتنے پیسے ملیں گے. ہم جب وہاں پہنچے ہیں فوجیوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہم آئے ہوئے. انہیں جب پتا چلا بہت خوش ہوئے. اس کرنل تھے, انہوں نے کہا کہ ہمیں حوصلہ چاہیے بھائی, حوصلہ پبلک. تو بہت خوش ہوئے کہ آپ لوگوں نے آ کے ہمیں حوصلہ دیا. کچھ ان کو جہاد کی آیتیں سنائیں, کچھ ان کے اپریشیٹ کیا. اتنا خوش ہوئے, کہہ رہے ہیں دل باغ باغ ہو گیا, کوئی تو آیا. تو منفی سوچنا چھوڑ دو, سمجھ رہے ہو, کچھ تھوڑا سا مثبت سوچا کرو. یہ سب نے مل کے اس میں, ہم نے قوم پوری اکٹھی ہوگی اس مسئلے پر. اور سامنے کیا ہے, بتوں کی عبادت کرنے والے, پتھروں کو پوجنے والے. اور بات یہ کہ آپ کے بارڈر پہ جتنے ملک ٹچ ہوتے ہیں سب ویسے ہی آپ کے دشمن ہیں, تو سب ویسے ہی آپ کے دشمن ہیں. تو قوم بھی دشمن ہوگی تو بنے گا کیا ہمارا. فوج سے آپ دشمنی نکال رہے ہو, فوج کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی آپ کی, لیکن آپ کی بھی ہوگی, پھر آپ کی اس سے بڑی ہوگی. اور جن کو آپ اپنا دوست سمجھ رہے ہو کہ جی ہمارے دوست ہیں اور یہ ہمیں آزادی دلائیں گے اس فوج سے, نا 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 نا, وہ ایسا غلام بنائیں گے نا آپ کو کہ آپ کی سوچ ہوگی. انڈیا کے مسلمانوں کا حال دیکھو, انڈیا کے مسلمان صبح و شام انڈیا کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں, مگر انڈیا ان کو اپنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بیچارے زندگی ان کی گزر گئی یہی سمجھاتے ہوئے ہم پاکستان کے دشمن ہیں, ہم انڈیا سے محبت کرتے ہیں. انڈیا کہتا ہے جھوٹ بول رہے ہو, حالانکہ وہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, لیکن نہیں مانتا مودی. انڈیا سے میری مراد ہے یہ مودی کی گورنمنٹ, یہ نہیں مانتی. کتنا ظلم ہوا ہے احمد آباد میں, مودی نے کتنا ظلم کیا ہے, کتنا ظلم کیا احمد آباد میں مودی نے, کیا کچھ کیا ہے. بابری مسجد شہید نہیں ہوئی, اسی تنظیم کے گنڈوں نے شہید کی ہے بابری مسجد کو, اسی نے احمد آباد کا واقعہ ہوا ہے, یہ سب اسی تنظیم کے کارنامے ہیں. کتنی ویڈیوز آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہیں, مسلمانوں کو ڈنڈے سے مار مار کے قتل کیا جا رہا ہے. وقف کی زمینیں سرکاری املاک میں لی جا رہی ہیں. صدیوں سے جو مسلمانوں کی وقف کی زمینیں تھیں جس سے مسجد اور مدرسے چلا کرتے تھے, مودی سرکار نے آ کے وہ سرکاری تحویل میں لے لی ہیں. طلاق کے مسائل میں مداخلت جو خالصتاً مسلمانوں کے آئلی قوانین ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک پہ پابندیاں, ایک دہشت گردی کا جھوٹا الزام لگا کے ملک بدر کر دیا. تو جو اپنے ملک میں جنہوں نے مسلمانوں کا یہ حشر کیا ہوا ہے, تم کیا سمجھتے ہو فتح کے بعد وہ تمہیں عزت دیں گے؟ تو ہوش کے ناخن لو میرے بھائی. آزمائشوں میں پتہ چلتا ہے کون اپنا اور کون غیر ہے. باقی اختلافات سب کے ہیں, ہم بھی کسی ایک جماعت کو
دودھ کا دھلا ہوا نہیں مانتے, ہمارے بھی اختلاف ہے, لیکن جنگ ختم ہو جائے پھر انشاءاللہ ہم آپس میں لڑیں گے. مجھے بتانا کہاں جا کے پھڈا کرنا ہے, میں دیکھوں گا یہ سوٹیبل جگہ ہے یا. میں تو ہوئی پھڈے باز, 4 شادیاں پھڈوں کے بغیر تھوڑی ہو سکتی ہیں. لیکن محاذ پہ بلایا جا رہا اور میں بیوی سے لڑ رہا ہوں, ساس سے لڑ رہا ہوں, سسر سے لڑ رہا ہوں, لوگ بولیں گے بھائی ادھر بم آ رہا ہے, ابھی فی الحال کیا کرو, ادھر جاؤ یار. یہ لڑائیاں چلتی رہیں گی, ساس بہو کی لڑائیاں, سیاسی لڑائیاں, فوج اسٹیبلشمنٹ سے لڑائیاں, سسٹم. جو ہمارے الیکشن ہوئے ہیں وہ کس سے ہوئے ہیں, سسٹم ساری دنیا کو پتا ہے. لیکن مجھے غم اس لیے نہیں ہوتا کہ پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے, تو ہمیشہ سسٹم سے ہی ہوتے ہیں. اب جو غم پہلی دفعہ پہنچتا ہے نا اس پہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے. جو جس غم کے ہم پیدا ہی اس غم میں ہوئے ہو تو اس غم کی کیا تکلیف ہے یار. تو الیکشن شفاف کبھی پہلی دفعہ, یعنی پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے, یہ ایسے ہی چلتا ہے بھائی صاحب, مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے. اوریجنل عدل و انصاف صرف کہاں ملے گا, آخرت میں ملے گا. دنیا میں ایسے ہی چلتا ہے, سسٹم کے تحت یہ سب کچھ. گھروں میں کون سا سسٹم ہے, سسٹم ہی تو ہے گھروں میں بھی. 100% گھروں میں کون سا کوئی عدل و انصاف کا نظام ہے. شوہر سچ بولتا ہے گھر میں, دیر سے آتا ہے تو کیا سچ بولتا ہے کہ میں فلم دیکھ کے آ رہا ہوں یا کہاں سے گھوم کے آ رہا ہوں؟ وہ یہی بتائے گا کہ میں مدنی مسجد گیا ہوا تھا, شب جمعہ کا بیان سن کے آ رہا ہوں. ایک آدمی شراب پی کے آتا تھا نا تو بیوی سے پٹتا تھا. ایک دن وہ آیا تو دیوار پھلانگ کے آیا تاکہ بیوی کو پتا نہ چلے کہ میں لیٹ آ رہا ہوں, اور گھر میں لیپ ٹاپ کھول کے بستر پہ بیٹھ گیا کہ میں آفس ورک کر رہا ہوں, جیسے بہت پہلے سے آیا ہوں. بیگم آئی, بیگم نے بولا پھر پی کے آیا ہے؟ کہہ رہا نہیں بیگم میں تو 1 گھنٹے سے آفس ورک کر رہا ہوں. کہہ رہی کم بخت پھر بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ شراب کی وجہ کیا کھول کے بیٹھا ہوا تھا؟ بریف کیس کھول کے. تو ہماری دشمنی نہ انڈیا کے مسلمانوں سے ہے, نہ انڈیا کے اسٹیٹ سے ہے. انڈیا ایک اسٹیٹ ہے, ریاست ہے, جیسے دوسری ریاستیں ہوتی ہیں. ہمارا دماغ نہیں خراب کہ بلا وجہ ریاستوں سے ہم پنگے لینا شروع کریں. لیکن جو انڈیا کی موجودہ گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ اس سے ہماری دشمنی ہے, اس کو ہم نہیں چھوڑے گا. صحیح ہے, اس کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. اور اس جنگ میں اگر ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے جانی یا مالی تو اس پہ ہم نے واویلا نہیں کرنا, کیوں مر گئے, فوج کہاں ہے. جنگ میں مریں گے بھی ماریں گے بھی. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ, قرآن کہتا ہے لڑتے ہیں, مارتے بھی ہیں, مرتے بھی ہیں, سب کچھ ہوگا. اور اس سے بڑی بات یہ فوجی کیوں نہیں مر رہے, فوجی مر گئے تو تم کیا کرو گے پھر, تیرا کیا ہوگا کالیا. اس پہ تو خوش ہونا چاہیے فوجی نہیں مر رہے, حالانکہ وہ بھی شہادتیں پیش کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے.